ایک بہت ہی اہم سوال ایک صاحب مجھ سے کیے فون میں. آج کل عمرے کو بہت سارے لوگ بڑے شوق سے جا رہے ہیں، عمروں کو جا رہے ہیں. ان کا بڑا عجیب سوال تھا جو لوگوں کے ذہن میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے. عمرہ کرنے سے حج معاف ہوتا ہے کیا؟ بہت اہم سوال ہے. اچھے اچھے مالدار بھی عمرہ کر رہے ہیں لیکن حج نہیں کر رہے ہیں. عمرہ کرو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ کرو لیکن پہلے حج کرو. 100 عمرہ کریں گے تب بھی آپ کے اوپر جو فرض حج ہے وہ معاف نہیں ہوگا. لوگ حج کی فکر نہیں کرتے اور عمروں کی فکر کرتے ہیں. اور عجیب دماغ ہے. حج 5 لاکھ روپے حضرت حج، 7 لاکھ روپے حضرت حج بول کر بول رہی ہیں. پھر بیوی کو، بچوں کو، سب کو بلا لے کر جا رہی ہیں، اس میں 10 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. 10 لاکھ روپے خرچ کر کے پوری فیملی کو عمرہ کرانے سے وہی پیسہ اپنے اوپر خرچ کر کے حج کر لینا یہ ضروری عمل ہے. عمرہ کرنے سے حج معاف نہیں ہوتا. لوگ دوڑ جا رہے ہیں عمرے کو، جانا چاہیے، میں جانے سے روکتا نہیں، لیکن مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں تمہارے اوپر اگر حج فرض ہو گیا تو آپ پہلی فرصت میں حج کریں. حج کے ایام میں بار بار عمرہ کرنے سے آپ کا حج ثابت نہیں ہوتا. میرے نبی حریص تھے بندوں کے، اللہ کے بندوں کے ایمان کے بارے میں بڑی فکر کرتے تھے، لیکن اس مالدار سے آپ نے چہرہ موڑ لیا جس کے پاس دولت رہتی ہے لیکن وہ حج نہیں کرتا. تو پیارے آقا نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بے ایمان ہو کر مرتا ہے. دولت ہے، وہ اللہ کے گھر میں حاضری نہیں دیا اور رسول اللہ کے گھر میں حاضری نہیں دیا تو پھر اللہ کے رسول بہت ناراض ہو جاتے ہیں. ایک سوال انہوں نے کیا، اب تو حج کرے کہ حاجی صاحب بول کر پوچھے تو نہیں عمرہ کر لیا میں. ایسا بول رہے ہیں کہ اب ان کو حج کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات ہے، 5 لاکھ روپے ہوگا حضرت حج، 5 لاکھ روپے ہوگا حضرت حج. پھر کتنا بھی ہونا، تمہیں کتنے میں کرے حضرت؟ ہمیں 70-80 ہزار روپے میں کرے. دیکھو حضرت کتنا مہنگا ہوگا. مہنگا نہیں ہوا میرے بھائی. 20 سال پہلے 1 لاکھ روپے کی جو اہمیت تھی اب 5 لاکھ روپے کی وہی اہمیت ہے. الفاظ عادات کے بدلے ہیں. 1 لاکھ روپے کی جو اہمیت 20 سال پہلے تھی اب 5 لاکھ روپے کی وہی اہمیت ہے. مہنگا نہیں ہوا حج. ہوا تو کیا صاحب، شادیوں میں پانی کی طرح پیسے بہاتے ہیں، بچوں کے برتھ ڈے میں پانی کی طرح پیسے بہاتے ہیں، گھر کی تعمیر میں تو اللہ کی پناہ لاکھوں روپے پانی کی طرح گھر کی تعمیر میں بہاتے ہیں. بچوں کے انگیجمنٹ، رشتے اور کیا کہتے ہیں رسم میں پانی کی طرح لاکھوں روپے پیسے بہاتے ہیں. حج کے لیے 5 لاکھ روپے کی بات آ گئی. 5 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے. اللہ اکبر. حج مالداروں کو چاہیے کہ حج کرنے میں دیر نہ کریں. وہ صاحب اور ایک سوال بھی کیے کہ حضرت عمرہ کرنے والے کو حاجی بول سکتے ہیں کیا؟ بول سکتے ہیں. ہمیں بولنا ہماری اپنی مرضی سے، لیکن انہیں نہیں بولنا. میں عمرہ کر لیا جی مجھے حاجی بولو، میں حج کر لیا جی مجھے حاجی بولو بول کر انہیں نہیں بولنا. انہیں ڈیمانڈ نہیں کرنا، ہمیں اپنے طرف سے بولنا حاجی صاحب بول کر. تو تب انہیں اس کے اخلاق کئی کو بھئی حاجی صاحب. پہلے ماموں پکارتے تھے، اب ماموں پکارو نا. چچا پکارتے تھے، چچا پکارو نا. اب حج کو جا کر آ گیا تو حاجی. میرے اندر عمل کی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں بولنا. پھر بھی انہوں پکارے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں. رخے میں الحاج بول کر نہیں ڈالے تو دعوت کچھ جاتا نہیں. گھگو کھجور لا کو دیا، زمزم لا کو دیا، ابھی کیا کی جانی ماز لا کو دیا، گفٹ لا کو دیا، کیا کی کریا، لیکن پھر بھی منجے رخے میں الحاج نہیں لکھو ہی.
ویسے شادی کچھ جاتا نہیں، ویسی دعوت کچھ جاتا نہیں، یہ سب بالکل غلط بات ہے۔ محمد نظام الدین کولار سے فون کرتے ہیں، روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈال سکتے ہیں کیا؟ کان میں تیل نہیں ڈال سکتے، روزے کی حالت میں دوا بھی نہیں ڈال سکتے، کان میں بھی نہیں ڈال سکتے، ناک میں بھی نہیں ڈال سکتے، آنکھ میں ڈال سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ آج کی ڈاکٹری کہتی ہے کہ آنکھ میں ڈالے تو بھی حلق تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے، اثر پہنچتا ہے، دوا نہیں پہنچتی۔ پرانے زمانے کے فقہا تحقیق کر لیے۔ حضور کی حدیث بھی ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں، تو سرما بھی ایک قسم کی دوا ہی ہے، تو آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کان میں اور ناک میں نہیں ڈال سکتے۔ الیکشن قریب ہے، ہمارے بعض علاقوں میں MLA وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر میں جیتیا تو سیٹ دے دوں، کیا وہ لے سکتے ہیں کیا؟ پہلے انہیں جیتتا کیا دیکھو، اس کے بعد دیتے وقت مجھے فون کرو۔ سب بھی بولتے ہمیں جیتے تو یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں بول کر کرتے نہیں ہیں۔ ہاں پھر بھی میں مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں جیتنے کے بعد گورنمنٹ کی زمین غریبوں کے لیے اپنے CM کے ساتھ میٹنگ کر کے لے کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف حکومت غریبوں کے لیے الاٹ کرتی ہے، تو غریب رہے تو لے سکتے ہیں، مالدار غریب بن کر نہیں لے سکتے۔ وہ BPL کارڈ کا کہ ایک چل رہا نہیں، اچھے مالدار، وہ BPL کارڈ بنائے غریبوں کے لیے حکومت نے، کچھ آفر دینے کے لیے، اچھے مالداراں بھی کیا کر ڈالے، BPL کارڈ بنا لیے ہیں۔ غلط ہے، گناہ ہے، دھوکہ ہے۔ محمد فیاض پوچھ رہے ہیں محبوب نگر سے، 20 رکعت تراویح کا ثبوت کون سی حدیث میں ہے؟ پوچھنے والے اگر حدیث پڑھ سکتے ہیں تو ڈائریکٹ مجھ سے فون کیجئے، حدیث نہیں احادیث پیش کروں گا، ایک نہیں کئی حدیثیں پیش کروں گا 20 رکعت تراویح کے ثبوت میں۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ اب ان تمام مسائل پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے مسلک میں 8 رکعت ہے تو وہ 8 پڑھ لے، 20 رکعت والے کو نہ چھیڑے، اگر چھیڑیں گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ محمد نواب حیدرآباد سے فون کرتے ہیں، بہنوئی کے انتقال کے بعد بہن پر بھائیوں کا کیا حق ہے؟ اسی طرح بہنوں کی وراثت دینے کے لیے دوسرے بڑے راضی نہ ہو تو کیا کرنا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہن کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، تو پھر اس ایک بہن کی ذمہ داری بھائی نہیں لیں گے تو پھر کون لیں گے؟ مسلمان ہے، دل نرم ہے، تو پھر ایسے بیوہ بہنوں کی ذمہ داری لو۔ حدیث میں آتا ہے جس کی ذمہ داری میں بیوہ یا یتیم ہو اس کی مدد اللہ کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کرتے ہیں اس کی مدد۔ جس کے گھر میں، جس کی ذمہ داری میں یتیم یا بیوہ ہو تو اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ سگے بھائیاں بہن بیوہ ہو گئی تو دیکھتے نہیں، بھائی اگر کمزور ہو گیا بہن نہیں دیکھتی، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر انہیں دیکھنا چاہتی اس کا شوہر سخت ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ بھائی مختار ہوتا ہے، بہن مختار نہیں ہوتی۔ بہن کسی کے ماتحت رہتی ہے، بہنیں اگر کمزور ہے تو بھائی حضرات بہنوں کا پورا ساتھ دے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ بھائی بہن کا رشتہ بڑا قیمتی رشتہ ہے۔ دوسرا سوال وہی صاحب کرتے ہیں، بہنوں کو وراثت دینے میں بڑے رکاوٹ بنتے ہیں، یہ نکما پن ہے، غلیظ پن ہے۔ یہ سمجھ میں آئی باتیں؟ شریعت نے بہنوں کو جو وراثت دیا تو وہ برابر بھائی نکال کر دینا۔ میں کئی مرتبہ جمعے میں کہہ دیا ہوں، جو بھائی اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے ان کی دنیا بھی خراب اور ان کی آخرت بھی خراب۔
مدیحہ پردیش سے ایک صاحب فون کرتے ہیں، اختر علی صاحب مسجد میں بلند آواز سے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ قرآن آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ قرآن پاک زور سے پڑھیں گے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت میں آہستہ پڑھنا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے سونے والے آدمی کے بازو زور سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی بازو سو لے کر ہے، اب انہوں صاحب خراش شروع کر لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب انہیں اٹھ کر کیا دے اللہ پڑھو جی بولیا تو پھر اسے گناہ ہوگا۔ تکلیف نہیں دینا، اسلام تکلیف دینے والا مذہب نہیں ہے۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں، میرے روز کے خرچ کے پیسے جمع کر کے 50,000 روپے رکھا ہوں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ برابر زکوٰۃ ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے۔ اور ایک صاحب بھی سوال کیے تھے، کئی سالوں سے حج کے لیے ایک صاحب پیسے جمائے ہیں، تقریباً 7-8 لاکھ روپے ہو گئے ہیں میاں بیوی کے، اس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ فقہا نے صاف لکھا ہے حج کے لیے جمع کی گئی رقم وہ جتنے سال جمع ہو رہی ہے اتنے سال کی زکوٰۃ دینا۔ حج کٹ نہ جا رہی زکوٰۃ دے کر جاؤ، کتنا ہے بھائی؟ 10 لاکھ روپے کو کتنا دینا ہے؟ 25,000 روپے دینا ہے۔ کہ بچوں کو خاموش کرو، یہ بات ہے۔ باغے پلی سے ایک بچی فون کرتی ہے، عشاء کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے کہ عشاء میں کہاں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وتر میں پڑھتے ہیں، واجب ہے وہ۔ عصر کی نماز کے بعد بنگلور سے ایک صاحب فون کرتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ عصر کی آپ نماز پڑھ لیے تو کوئی نماز پڑھنا بھی نہیں ہے، صرف جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز اصل میں دعا ہے، اس میں سجدہ نہیں ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک کوئی سجدہ نہیں ہے۔ محمد وسیم کڑپا سے فون کرتے ہیں کہ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ اصل میں کہتے ہیں کسی اللہ والے سے نسبت ہو جانے کے بعد دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک طریقہ بنایا گیا ہے۔ آنکھ بند کر کے ایک جگہ پر بیٹھنا اور یہ سوچنا میں دل کی طرف متوجہ ہوں اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دل ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ کھیتی میں کام کرتے ہیں کسی قریے میں، وہاں پر ایک مسجد ہے، میں وہاں نماز پڑھتا تھا اہل سنت کی مسجد میں۔ کل کچھ ساتھیوں نے مجھے مسجد سے نکال دیا اور میں مسجد سے باہر چلا گیا اور اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے روم میں، کیا یہ صحیح ہے؟ مسجد سے کسی کو نکالنا نہیں ہے۔ آج کل تو اچھے لوگ ایک دوسرے کو مسجد سے نکال رہے ہیں، بیاگاں اٹھا کر پھینک رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، آنے سے نہیں روکتے۔ ایسے ہرگز کرنا نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہاں قیام کرنا ہے تو مسجد کے ذمہ داروں سے اجازت لینا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، مکروہ ہے۔ آج تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں کہ مکروہ نہیں، نماز ہی نہیں ہوتی، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔